نہیں ہے، نبی کے جگر کے ٹکڑے کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کے کردار پر زمانہ قسم اٹھا سکتا ہے، جس کے تقوی پر قسم کھائی جا سکتی ہے، جس کی طہارت کو قرآن آیت تطہیر میں بیان کرتا ہے، جس کے خاندان کی محبت کو آیت مودت میں بیان کر دیا گیا ہے، جس کا وجود خون رسول سے ترتیب پایا ہے، جو رسول اللہ کا پھول کہلایا ہے، جس کے ظاہری حسن کا عالم یہ ہے کہ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ امام علی مقام جب رات کے اندھیرے میں گلیوں میں چلا کرتے تھے تو آپ کے چہرے کی روشنی سے گلیاں منور ہو جایا کرتی تھی۔ اندازہ فرمائے، جس کے ظاہری حسن کا عالم یہ ہے، جس کی امی سیدہ کائنات ہو، جس کی ماں خاتون جنت ہو، جس کی ماں خاتون قیامت ہو، جس کی ماں بدائے مصطفیٰ ہو، جس کی امی کی شان کا عالم یہ ہے کہ جب حسنین کی امی رسول اللہ سے ملنے کے لیے آتی ہے تو کائنات کے رسول، عالمین کے سردار، رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت سر و قد ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر سیدہ کائنات کو بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ جس کی امی جان کی شان یہ ہو کہ رسول اللہ فرمائے فاطمہ تو بدت منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور اگر اس کو مفہوم کے طور پر رد کرے تو یہ کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں امام حسین کا تعارف کرانے لگا ہوں، اگر محسوس کر سکتے تو محسوس کر لیں۔ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کو آپ کیا نام دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے، چاہے وہ امام قسطلانی ہو، امام زرقانی ہو، امام اہل سنت ہو، یہاں تک لکھا، حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اکبر، شیخ زکریا سہارنپوری جیسا شخص بھی لکھتا ہے کہ رسول اللہ کے جسم اطہر سے جو مٹی اس وقت قبر انور کی مس ہو رہی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو کھنپور والوں تھوڑی توجہ فرمائیں کہ جو رسول اللہ کے جسم اطہر سے مٹی قبر انور کی مس ہو رہی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے، یہ بات منکرین فضائل رسالت کا سرغنہ بھی لکھ رہا ہے، اور منکرین فضائل رسالت کا ایک شخص بھی لکھ رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہی لکھا ہے۔ اب ذرا اندازہ کرو، جس کے جسم سے مٹی مس ہو جائے تو وہ کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے، مٹی جسم اطہر سے مس ہے تو وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے۔ مٹی کو نسبت ہو جائے تو یہ مٹی کا مقام ہوتا ہے۔ فاطمہ الزہرا نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے، نبی کے جگر کے ٹکڑے کو فاطمہ الزہرا ہے۔ سیدہ مٹی کا نام تو نہیں، جگر کے ٹکڑے کا نام ہے۔ نبی کے جگر کے ٹکڑے کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اب بتائیں، کوئی لکھے تو کیا لکھے، کوئی کہے تو کیا لکھے، کوئی کہے تو کیا کہے۔ میرے امام نے تو بس اتنا کہا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ امام حسین کو
کی راحت پہ لاکھوں سلام. بڑے بڑے اہل علم، استاد العلماء، بڑے بڑے خطبہ محققین ممبر پر موجود ہیں، سادات موجود ہیں. میں ایک چھوٹا سا طالب علم، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، یہ امام احمد رضا کا عشق ہے جنہوں نے سیدہ کی یوں منقبت بیان کی، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کیا سمجھے جوکھن پور والوں، مطلب یہ ہے کہ سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے چین پاتے ہیں. میں بہت لمبی نہیں کر رہا ہوں، ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں. یہ شعر مصرے کا مفہوم، جب سب بے چین ہوتے ہیں، توجہ، جب سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے چین پاتے ہیں. امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے چین پاتے ہیں، اور جب نبی بے چین ہوتے ہیں تو حسنین کی اپنی سیدہ فاطمہ سے چین پاتے ہیں. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور پھر ادب دیکھو، یہ سنیوں کا ادب ہے کہ امام نے جب سیدہ کی منقبت لکھی تو نام نہیں لیا، نام نہیں لیا. یعنی جو نبی کی شہزادی کا ادب کی وجہ سے نام لینے کی بھی ہمت نہ کرے، اسے امام احمد رضا کہتے ہیں. اور تم اہل بیت کے ٹھیکیدار بن کے یہ کہتے ہو کہ نبی کی بیٹی بار بار مانگنے گئی، بار بار اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے یہاں تو نام لینے کی ہمارا امام ہمت نہیں کرتا، اور تم اسے بار بار مانگنے والی کہتے ہو. ظالموں، یہی فرق ہے رافضیوں کی محبت اہل بیت میں اور سنیوں کی محبت اہل بیت میں. تو در در پھرا رہا ہے اور سنیوں کا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت. بھائی جو بار بار دربار میں جائے گی اسے کون کون دیکھے گا؟ لیکن یہ امام احمد رضا کا مسلک ہے. کہتے ہیں میرے نبی کی شہزادی تو شہزادی ہے، ان کا دوپٹہ تو دوپٹہ ہے. دوپٹے کو کوئی مرد کیا دیکھ سکتا ہے؟ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا اسے حسین پاک کی امی سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے. دیکھ رہے لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو اہل بیت بیان کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو. میں نے کہا فرق دیکھ لو، وہ گلی گلی گھما رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں، ہمارا امام کہہ رہے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھے، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، مہر کہتے ہیں سورج کو اور مہ کہتے ہیں چاند کو. کیا نبی کی بیٹی ہوگی، کیا شہزادی ہوگی جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا؟ اور یہ کون کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ شاعر نہیں کہہ رہا ہے، 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد کہہ رہا ہے، جس کے مخالفین بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہیں کہ امام احمد رضا نے کسی بات میں غلو نہیں کیا، انہوں نے کسی بات کو بغیر دلیل کے نہیں کہا. میں کہتا ہوں ذرا غور کرے، جو بار بار دربار جائے، مطالبے کا منکر نہیں ہوں، لیکن یہ جو بار بار سینہ پیٹ پیٹ کر کہتے ہو کہ دربار گئی گئی گئی، بات بتا تو صحیح، تو ادب کر رہا ہے کہ بے ادبی کر رہا ہے؟ یہی تو ہے جس کے سینے میں صدیق و عمر نہ ہو پھر وہ اہل بیت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. یہ معاملہ تو ان کے سینوں کا ہے جس میں علی مرتضیٰ کے یار بستے ہیں، جس میں شیخین بستے ہیں، جس میں اصحاب بستے ہیں. اور سنیو تم کو بھی کہتا ہوں کسی پر پھسلنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے احتیاط کے ساتھ ہمارے یہاں ذکر اہل بیت ہے اتنا احتیاط تو کسی کے یہاں ہے بھی نہیں.
میرا عنوان وہ نہیں ہے، میں تو امام حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں، لیکن بات آگے تو اور وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں کئی جگہ یہ بات میں نے رکھی، آج میں جو کنکور میں بھی یہ بات رکھوں کہ ڈاکٹر اقبال نے جب سیدہ کی شان بیان کی، ذرا غور کریں، توجہ ہے آپ کی، تھوڑا اس طرف توجہ کریں بھائی، ادھر باتیں نہ کرو مولانا صاحب، باتیں نہ ادھر دے، چھوڑ دو، ٹائم ہی تھوڑا سا ہے، میرے بعد آپ کو بہت سننا ہے، توجہ ہے آپ سب کی۔ اقبال نے جب سیدہ کی شان بیان کی تو 6 مصرے میں 6 شانیں بیان کی، 6 مصروں میں 6 شانیں، یعنی 3 شعر میں 6 شان بیان کی، 3 شعروں میں 6 شانیں، اور یہ بریلی کا کلندر ہے جس نے ایک مصرے میں سیدہ کی شان بیان کر دی، 5 شانیں ایک مصرے میں۔ اور پھر میں کہتا ہوں، تعصب سے نہیں کہتا، اقبال کا بڑا احترام کرتا ہوں، اس کی شاعری کی بہت سارے، اس کے بہت سے اشعار اچھے ہیں، ہم کوئی تعصب نہیں کرتے، لیکن اقبال سے بہت اچھا کہہ گئے، اس لیے کہ اقبال جو ہے وہ استعارے کی زبان استعمال کرتے رہے سمجھانے کے لیے، لیکن یہاں امام نے اینڈ کیا ہے، اور اردو زبان کو چیلنج ہے یہ مصرع کہ کسی نے اردو زبان میں ایک لفظ کو اتنے معنی میں بیان کیا ہو تو مجھے لا کے بتاؤ۔ دیکھیں سیدہ کی شان، نام نہیں لیا اور شان سیدہ بیان کیا، ذرا غور کریں، کہتے ہیں نور۔ اب بتائیں کہ کسی شخصیت کو نور سے بڑھ کے آپ کہہ کیا سکتے ہیں؟ اب بتائیں، یہ امام احمد رضا کا الفاظ کا انتخاب، کہتے ہیں نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور، دیکھ لیں کیا کڑی ہے نور کی، نور، سیدہ نور ہے، بنت نور، نور کی بیٹی ہے، زوج نور، نور کی بیوی ہے، ام نور، نور، 2 نور کی ماں ہے، نور، نور، ایک نور امام حسن ہے، ایک نور امام حسین، اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ اور پھر ایک مصرے میں نسبت، نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور، 5 نسبتیں ایک مصرے میں بیان کر دی، اور اب 6ٹھی نسبت ایک مصرے میں کہتے ہیں نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لما نور کا، شان وحدانیت کا ادب تو دیکھے، جس میں خدا کی شان کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، اس میں پھر ساتھ میں کسی کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بندگی کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ نور ہے، نور کی بیٹی ہے، نور کی بیوی ہے، نور، نور کی ماں ہے، اور جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی اپنی شان بے مثالی کے ساتھ نور ہے۔ صاحبوں، کبھی یہ شعر اس طرح کا کوئی شعر دیکھا؟ میں تو ایک جملہ کہوں گا یہاں، تعصب سے نہیں، حقیقت میں چیک کرنا، اگر میری غلطی ہو تو مجھے یاد دلانا۔ 600 سال 700 سال کی رافضیت کی، یا 900 سال پکڑنے، 900 سال کی رافضیت کی ساری کتابیں جو سیدہ فاطمہ کی شان میں لکھی گئی ہوں وہ ایک پڑھنے میں رکھیں، اور میرے امام کی یہ 2 مصرے ایک پڑھنے میں رکھیں، میرے امام کے 2 مصرے ان کی ساری تعریفوں پر بھاری پڑتے نظر آئیں گے۔ ذرا غور کریں، اس شعر کو ذرا پڑھیے تو اپنے اللہ کرے سب کو یاد ہو جائے۔ بہنوں سے گزارش ہے اطمینان سے بیٹھیں، میں پڑھتا ہوں اس کو اپنے لہجے میں، میں آپ لوگوں کے لہجے کی طرح اچھی آواز نہیں رکھتا، لیکن ذکر سیدہ آیا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں امام کی یہ 2 مصرے پڑھوں، آپ سب ساتھ میں شامل ہو جائیں، پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امام کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور ام نور، نور
لیکن وہاں تو دل دیکھا جاتا ہے. ذرا سب شامل ہو جائے. اللہ کرے سنیوں کے بچے کو یاد ہو جائے. لوگ کہتے ہیں سنی اہل بیت کا ذکر کرتے نہیں. میں نے کہا جو سنی کرتے ہیں تم انہیں سنتے نہیں. تم نے وہ سنی نہیں دیکھے جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں شان سے. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ہم جس طرح کرتے کون کر سکتا ہے؟ ذرا غور کیجئے, مل کے پڑھیے. کہتے ہیں نور و بنتے نور سوچے نور میں نور 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 بنتے نور سوچے نور میں نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لمعہ نور کا. نتیجہ نکالتے ہیں ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک. ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. تیری نسل بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. تو ہے عین سب گھرانہ. اندازہ فرمائیں یہ سیدہ کی شان ہے. کون ہے یہ؟ حسنین کی امی. یزید پلید کا کردار دیکھو اور امام علی مقام کا کردار دیکھو. ماں جس کی سیدہ فاطمہ الزہرا اور بابا حیدر کرار. قاسم ولایت, قسیم جنت و جہنم, ساقی شیر و شربت, امام المشارق والمغارب, حلال مشکلات والنوائب, اخی رسول وزوج بطول, سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں, مجدد الفسانی مکتوبات میں فرماتے ہیں, امام اہل سنت درج فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جتنے ولی بنے ہیں سب حیدر کرار کے فیضان سے ولی بنے ہیں. جس کو جو بھی ولایت ملی ہے وہ خاتم ولایت حیدر کرار کے فیض سے ملی ہے. بلکہ مطلع القمرین میں امام اہل سنت نے یہاں تک لکھا کہ سب کن مکن کے اختیارات اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائے اور مصطفیٰ جان رحمت نے حیدر کرار کو عطا فرمائے. اور حیدر کرار میں ہمارے مرشد قطب العالم امام المشارق والمغارب غیاث الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائے. اندازہ فرمائیے جس کے بابا حیدر کرار کا جو بھی ولی بنا ہے وہ حیدر کرار کے فیض سے ولی بنا. آپ مجھے بتائیے حسنین کریمین کے بابا ہیں اور بالخصوص امام حسین جن کا ذکر اور پھر امام حسین خود کی بھی شان کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین میرا پھول ہے, پھول. آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں احب اللہ من احب حسینا, کہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور یہ تو بڑا مشہور فرمان ہے, حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں. یہ عرب کا دستور تھا جس سے بہت پیار ہوتا. کہتے ہم کبھی کہتے نا وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں, گویا کہا جا رہا ہے حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں. اور فرمائے پھر کہا حسین صبت من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے, حسین میرے نواسوں میں ایک نواسا ہے, حسین میری امت میں ایک امت ہے. گویا کہ کہا جا رہا ہے, توجہ فرمائے,
آپ کبھی کہتے ہیں کسی کو، کسی نے کہا ارے آپ نے فلاں مقرر کو سنا، تو آپ کہتے ہیں ارے وہ تو فلاں کو سن، وہ مقرروں میں ایک مقرر ہے، وہ نعت خواں کو سن، وہ نعت خانوں میں ایک نعت خواں ہے، وہ شاعر کو سن، وہ شاعروں میں ایک شاعر ہے، وہ خوبصورت کو دیکھ، وہ خوبصورتوں میں خوبصورت ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ سارے لوگ ایک طرف اور وہ ایک طرف۔ حضور فرما رہے ہیں حسین و صبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا، میرے نواسوں میں ایک نواسا۔ مطلب کیا ہوا، حضور کے پورے خاندان امام زین العابدین سے امام مہدی تک سب کی خوبصورتی جمع کر لو، سب کی کرامتیں جمع کر لو، سب کا تقوی جمع کر لو، سب کی پرہیزگاری جمع کر لو، سب کا حسن و جمال جمع کر لو۔ سارے سیدوں کا حسن و تقوی، پرہیزگاری، علم و سمٹتا ہے تو ایک حسین اعظم بنا کرتے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیے نا، امام حسین ہے، امام حسین کی برابری کون کرے گا؟ ماں بے مثال، باپ بے مثال، آپ کا خاندان بے مثال۔ لیکن بات میں جو کہنا لگا تھا وہ دور چلی گئی، ختم کرتے ہوئے عرض کروں تو دنیا دو حصوں میں تقسیم، یا تو کوئی یزیدیت پر ہے یا تو کوئی حسینیت پر ہے۔ یہی کہنے لگا تھا، دونوں کا تعارف مختصر میں کرا دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بس مجھے 10-15 منٹ بات کر کے بات پوری کرنا ہے، بہت دھیان سے سننا۔ اصل میرا عنوان اب آ رہا ہے، اب وہ میں 10-15 منٹ میں پڑھ کے ختم کر دوں۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں یزیدی تو آپ کو نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ دادا گیری سے اپنے آپ کو قادری تو لکھ لیتے ہو، رضوی لکھ لیتے ہو، برکاتی لکھ لیتے ہو، چشتی لکھ لیتے ہو، نقشبندی لکھ لیتے ہو، سہروردی لکھ لیتے ہو، اشرفی لکھ لیتے ہو، مداری لکھ لیتے ہو، وارسی لکھ لیتے ہو، سب لکھ لیتے ہو۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، ابھی سب اس پہ بہت خوش ہیں کہ میں قادری ہوں۔ یہ تو فیصلہ قیامت میں ہوگا نا کہ تھے بھی کہ نہیں تھے۔ میں چشتی ہوں، تھے بھی کہ نہیں تھے۔ میں سہروردی ہوں، تھے بھی کہ نہیں تھے۔ یہ بات ہے۔ تو آج ہم سب کہنے میں حسینی ہوں، تو حسینی ہونے کا اور یزید کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب یہ بات کہہ دی گئی کہ امام حسین ایک وجود کا، ظاہری وجود کا صرف نام نہیں ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک مسلک ہے، ایک مشرب ہے، ایک پہچان ہے، ایک اصطلاح ہے۔ اور یزید بھی ایک مسلک ہے، ایک مشرب ہے، ایک پہچان ہے، ایک اصطلاح ہے۔ تو دونوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھڑا ہے۔ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ہم کس کے ساتھ؟ بہنوں کی بھی توجہ۔ تو کس طرح دنیا کیسے بٹے گی؟ اگر چھٹائی ہوگی تو کیسے ہوگی؟ تو بالکل اسی طرح ہوگی کہ جس کے نظریات یزید کے نظریات سے ملتے ہیں وہ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس کے نظریات امام حسین کے نظریات کے ساتھ ملتے ہیں وہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج جو جس کے ساتھ کھڑا ہے کل قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اب یزید کا نظریہ یہ تھا، توجہ فرمائیں خاص طور پہ نوجوان، یزید کا نظریہ یہ تھا کہ کلمہ بھی پڑھو، مسلمان بھی بنو اور نشہ بھی کرو۔ یہ یزید کا نظریہ۔ یزید ایسا نشے کا عادی تھا کہ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب کو ترک نہیں کیا۔ وہ شراب کا اتنا عادی تھا کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پیا۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین شراب کے مخالف کو کہتے ہیں، یزید شراب کے پرموٹ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کی زندگی میں نشہ ہے، میں آپ کو یزیدی تو نہیں کہوں گا، یزید بھی نہیں کہوں گا، لیکن فکری اعتبار سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کی زندگی میں نشہ ہے تو گویا نظریاتی اعتبار سے آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جو آج یزید کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کبھی امام حسین کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ اللہ
اللہ اکبر، یہی تو آپ کو بتانے کی بات ہے، جس منہ سے، جس زبان سے امام حسین کی شربت پیتے ہو، اسی منہ سے نشے کی گولیاں کیسے اتار لیتے ہو، اسی منہ سے ایم ڈی پاؤڈر کیسے اتار لیتے ہو، اسی منہ سے شراب کے گھونٹ کیسے اتار لیتے ہو؟ مجھے بتاؤ، امام حسین والا کبھی نشے کے قریب جا سکتا ہے؟ جو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے کبھی وہ نشے کو پرموٹ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے آج اللہ اللہ ہمارے جوان مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، یہ مولانا لوگ کیسی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، یزید پرموٹ تو یہی کرنا چاہتا تھا۔ امام علی مقام نے صحابی کا بیٹا ہونے کے باوجود یزید کو اپنایا نہیں، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے والد صحابی ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صحابی رسول کا بیٹا اگر نشے کو پرموٹ کرے، صحابی رسول کا بیٹا اگر زنا کو پرموٹ کرے، صحابی رسول کا بیٹا اگر بندروں کا ناچ دیکھے، صحابی رسول کا بیٹا اللہ اکبر اگر اسلام کا مذاق اڑائے، تو امام علی مقام کی فکر یہ ہے کہ میں اپنا بیٹا تو قربان کر سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، میں اپنا 6 مہینے کا ننھا شہزادہ تو لٹا سکتا ہوں مگر یزید پہ اتحاد نہیں کر سکتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، ایک بندر نچانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر صحابی کا بیٹا بگڑ جائے تو امام علی مقام اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، اگر ہم بگڑ جائیں تو کیا بات ہے کہ امام ہمارا ہاتھ قیامت کے دن اپنے ہاتھ میں لے لیں گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا امام ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے کر چلے جائیں گے؟ مجھے بتائیے تو صحیح۔ اللہ اکبر، پورا معاشرہ بگڑ چکا ہے، معاشرے میں آگ لگ چکی ہے، مسلم معاشرے کو باضابطہ طور پہ ٹارگٹ کر لیا گیا ہے۔ کیا اس معاشرے کے اندر نشے کو پرموٹ کیا جائے، ان کے بچے پڑھنے نہ پائے، ان کے بچے آگے بڑھنے نہ پائے، ان کے بچے تجارت کرنے نہ پائے، مسلم محلوں کے اندر عورتوں کو بھیجا جاتا ہے، مسلم محلوں کے اندر باضابطہ منصوبہ بند طریقے سے نشے کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ کتنی بھولی ہے میری قوم، کتنی سیدھی ہے میری قوم۔ اللہ اکبر، بھول پن میں لٹنے والوں، امام حسین کی فکر اگر زندہ ہے، امام نے تو نشیڑی کے خلاف کھڑے ہو کر کے بتایا کہ نشیڑیوں سے اتحاد نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جائے گا، ان کی صحبت میں بیٹھا نہیں جائے گا، ان کی فکر سے اتحاد نہیں کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی بستی میں نشہ کیوں پرموٹ کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کو آپ کے ٹیلنٹ سے بہت زیادہ خطرہ ہے، دنیا آپ کی صلاحیتوں کو جانتی ہے۔ جس دن یہ پڑھیں گے اس دن کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا، جس دن یہ تجارت کریں گے کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا، جس دن یہ میدان سیاست میں کھڑے ہوں گے کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ میری قوم کے جوانوں، ہمیں بہت ترقی پر جانا ہے، ہمیں بہت کامیابی کی طرف جانا ہے۔ یہ بار بار کربلا کیوں دہرایا جاتا ہے؟ شوق نہیں ہے بلکہ مشن امام حسین دہرانا مقصد ہے، تاکہ قوم کے جوان بدکاری کی طرف نہ جائے۔ جس کے دل میں امام حسین بسیں گے وہ نشے کی طرف کیسے جا سکتا ہے، وہ زنا کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں، نشہ ام الخبائث ہے، شراب ام الخبائث ہے، یہی جنم دیتا ہے زنا کو، یہی جنم دیتا ہے چوریوں کو، یہی جنم دیتا ہے اللہ اکبر بدکاریوں کو۔ کسی انگریز مفکر نے کہا تھا، تم شراب خانے بند کر دو، میں 80% دوا خانے بند کروا دوں گا، میں 80% جیلیں بند کروا دوں گا، میں 80% جرائم خانے بند کروا دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، نشہ کرنے والا اپنی بیٹی میں اور اپنی بیوی میں فرق نہیں کر پاتا، نشہ کرنے والا اپنی ماں میں اور اپنی بیوی میں فرق نہیں کر پاتا، نشہ کرنے والا اللہ اکبر پتھر میں اور کعبے میں فرق نہیں کر سکتا، ایمان اور کفر میں فرق نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اس قوم کے وہ جوان جنہوں نے کبھی اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی، آج ان جوانوں کو نشے کی لعنت میں ڈبا کر کے اپنے مستقبل سے بے پرواہ کر دیا گیا۔
اپنے ماضی سے بیگانہ کر دیا گیا، اپنے حال پر سے ان کی نظر ختم کر دی گئی۔ نشہ کرنے والا خود کی بیٹی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ امت کی بیٹیوں کی پرواہ کیا کرے گا؟ نشہ کرنے والا اپنے ماں باپ کا ادب نہیں جان سکتا حالت نشہ میں، وہ دوسروں کے ماں باپ کا ادب کیا کرے گا؟ یاد رکھنا، میں تو یہ بات پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں، اگر ہندوستان کے لیڈر واقعی ہندوستان کے حق میں مخلص ہے تو قانونی طور پر نشے پہ پابندی لگانا ہوگی، ورنہ یاد رکھنا صرف زبانی طور پہ ہندوستان سے باہر سے محبت کا دعویٰ کر کے پورے ملک میں نشے کو پرموٹ کر رہے ہو۔ ظالموں، تم ملک کے دشمن ہو، تم اس زمین کے دشمن ہو، تم بھارت کی دھرتی کے دشمن ہو۔ الحمدللہ مسلمانوں نے کبھی نشے کو پرموٹ نہیں کیا، مسلمان قائدین نے کبھی شراب کو پرموٹ نہیں کیا۔ ہمارے یہاں تو شراب سے اتنی نفرت ہے کہ جس کے پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ چلا جاتا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک نہ اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہے، نہ اس کی عبادتیں قبول کی جاتی ہے، نہ اس کا فرض قبول کیا جاتا ہے، نہ اس کا نفل قبول کیا جاتا ہے۔ زنا جو پرموٹ ہو رہا ہے اس میں نشہ کو عمل دخل ہے۔ بھارت کے اندر جو قتل کے جرائم ہے، چوری کے جرائم ہے، یہ اس میں نشے کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ میں اس کو حدیث پاک سے مزین کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ میں گفتگو ہو رہی ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بدترین گناہ کون سا ہے؟ سنو میری قوم کے جوانوں، آج اسکول اور کالجز میں بھی باضابطہ ایجنٹ لڑکوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ وہ بچے جو بڑے ذہین ہیں، وہ بچے جو بڑے محنتی ہیں، ان سے دوستی کر لی جائے اور دوستی کر کے ان کو کسی طرح سے نشے کا عادی بنا دیا جائے کہ ایم ڈی پاؤڈر ہے، اگر 3 دن تک اس کو غلطی سے چٹا دیا گیا، چوتھے دن بندہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایم ڈی کا نشہ بہت تیزی کے ساتھ عام ہوتا جا رہا ہے، ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ اسلام دشمن طاقتیں کل تک ہمیں تلواروں سے مارتی تھی، بندوقوں سے مارتی تھی، بموں سے مارتی تھی، میزائلوں سے مارتی تھی، لیکن ظالموں نے سوچا مارتے ہیں تو بدنام بھی ہوتے ہیں اور میزائل بم اور گولی میں ہمارا روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے، ایک کام کریں، جوتا بھی انہی کا ہو، سر بھی انہی کا ہو، پیسے بھی انہی کے ہو، موت بھی انہی کی ہو، پیغام بھی انہی کی ہو، بربادی بھی انہی کی ہو۔ اب وہ تمہیں گولیوں سے ہلاک نہیں کرنا چاہتے، اب وہ تمہیں میزائلوں سے ہلاک نہیں کرنا چاہتے، اب وہ تمہیں بموں سے ہلاک نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھ رہے ہیں فلسطین کا انجام، نصف صدی گزرتے آ رہی ہے، وقت کی سپر پاور ان بھوکوں سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ان ننگوں سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ان بیواؤں کے بچوں سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ فلسطین کے وہ لوگ جو طویل وقت سے مقید ہے، مقید کسی پورے ملک کو قیدی دیکھنا ہو، بلکہ اللہ اکبر ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو، دمشق کے کربلائی قید خانے کی یاد اگر آج بھی کوئی تازہ کر رہا ہے تو وہ فلسطین کے مسلمان ہیں، وہ فلسطین کے ننھے بچے ہیں جو آج بھی سکینہ اور علی اصغر کی سنت پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی فلسطین کی عورتیں ہیں جو شہربان اور سیدہ زینب کی سنتوں کو تازہ کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ضمیر کا سودا نہیں کر رہے، بلکہ اب تو میں نے سنا ہے یہودیوں نے ان کو بھی نشے کا عادی بنانا شروع کر دیا۔